السلام علیکم دوستوں، التزامات ضیاء شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج نومبر کی 27 نومبر، مطلب 28 نومبر 27 نومبر یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور لیٹ می کنفرم کیونکہ اتنا زیادہ 28 نومبر اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور 27 کو آج کا دن جو ہے آج کے دن جو ہے جو ایکٹیویٹی کی، یہ میرے لیے ایک یادگار جو تھا دن تھا۔ آج کے دن میں کراچی کے یتیم خانوں میں گیا ہوں، اور کراچی کے یتیم خانوں میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا پرابلمس آ رہی ہیں، کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ دنیا میرے دوستوں اس دنیا سے کافی چینج ہے۔ وہ جو بچے ہیں ان بچوں کا اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلام میں ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا انتہائی درجے کا ثواب ہے، اور ہمارے آقا کو بھی یہ چیز بہت پسند ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، کارا خیر کر رہے ہیں، جو یتیم خانے وغیرہ میں جو بھی کام چل رہا ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ، بہت بڑا کام ہے یہ ان بچوں کی دیکھ کر۔ اچھا، آپ آتے ہیں آج کے دن کی ایکٹیویٹیز کے اوپر۔ دیکھیے، میں یتیم خانوں کا نام کوٹ نہیں کروں گا، مگر میں اپنی دوست ادارہ جو ہے میرا جو دوست ادارہ ہے اس کا نام ہے خود محافظ، اور اس کے روئے رہا وہ ہیں جناب عمر صاحب، اور جو وہاں کے ٹرینرز ہیں سلمان ہیں، اسامہ ہیں، زینب ہے، بلال ہیں، ماشاء اللہ دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل۔ ان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ان یتیم خانوں کے مطابق، یہ ان یتیم خانوں میں فری آف کاسٹ جا کے ٹریننگ کروا رہے ہیں، فری آف کاسٹ۔ آپ یقین مانیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آئی اسپینڈ دا ڈے ود دیم، اور ہم بائکس کے اوپر گھوم رہے تھے، تو خالی بائکوں کے اوپر ہم 2-3 جگہ گئے ہیں، تو تقریباً 800 سے 1000 روپے کا پیٹرول جو تھا ہم ڈلوا چکے تھے۔ میں ظاہر ڈیسٹینیشن آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا، مگر اف اینی ون وانٹس ٹو کم اور جوائن اس آن دوز ڈیسٹینیشن، ہمارے ساتھ چلے۔ اور ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے، خود محافظ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ان کا مشن بڑا زبردست ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بچے ہیں ہمارے، یہ بچے اپنے آپ کو آرفنس وہ ان کو آرفنس نہیں کہتے، وہ ان کو کہتے ہیں ہم ستارے۔ تو ہمارے بھی ستارے ہیں، اور بہت پیارا نام ہے۔ تو آج کا دن جو ہے، اور میں ان بچوں سے کھیلا ہوں، ان بچوں کے کچھ بچوں کے انٹرویوز وغیرہ بھی ہیں جو کہ آپ چیک کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ میرے پیج عماد ضیاء آفیشیل اور یوٹیوب پہ۔ اور میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے ویوز ہونے والے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ جس طریقے سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور جن ٹاپکس پہ خاص طور پہ جو کراچی لاوارث کراچی کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ نے کافی اپریشیٹ کیا ہے، اور جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کو کائنڈلی شیئر کریں، دوستوں سے سبسکرائب کروائیں، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم اپنی کیپیسٹی پہ خود کر رہے ہیں، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کی چینل کی ریچ دور دور تک جائے، اور اس چینل میں تقریباً دنیا کی کافی، میں کل بڑا خوش ہوا کہ یہاں پہ وینزویلا، ملیشیا، ایران، انڈونیشیا، انڈیا، یہاں سے بھی لوگ آ کے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں اپنے مالک کا جتنا شکر ادا کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں، میری بات ہوئی یتیم خانہ کے جو مینجمنٹ وغیرہ ہے ان سے بات ہوئی، یار سن کے انتہائی شدید چیزوں کا پتہ چلا، جس سے دل میں انتہائی شدید دکھ بھی ہوا، درد بھی، کہ ہم کس ظالم دنیا کے اندر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک دو قصے سنائے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک چیز مجھے بتائی کہ ایک محترمہ اپنے بچے کو چھوڑ کے گئی کہ میں لے کے چلی آؤں گی۔ 40 دن کی وہ جو بچہ تھا وہ تھا، اور 40 دن کے بچے کو چھوڑ کے وہ چلی گئیں، اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے، کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو کیسز اس طرح کے پتہ چلے کہ ایک محترمہ نے دیکھیں آرفنس میں یہ ہوتا ہے، آرفنیج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آیا پیرنٹ میں سے یا تو والد کا انتقال ہو یا والدہ کا انتقال ہو، اور یا وہ بہت زیادہ پور، کچھ آرفنیج کا یہ تھا کہ بہت زیادہ پور ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آرفنیج میں یہ بھی تھا کہ
وہ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ ہمارے کراچی کے جو آرفنیجز ہے، اور یہاں صرف کراچی کے بچے بلکہ سندھ کے بلوچستان کے بچے بھی ماشاء اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور ماشاء اللہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں خود محافظ، میں خود محافظ سمجھتے ہیں کہ دے آر جسٹ لائک مائی برادر، میں خود بھی خود محافظ میں سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، بلکہ میری مختلف جو این جی اوز وغیرہ ہیں، جو ٹرسٹ وغیرہ ہیں، سبوں سے بہت اچھی سلام دعا لے سکتے ہیں۔ میں خود بھی ایک این جی او ہے گرینڈ ہیومینٹیرین سوسائٹی، اس کا سیکرٹری انفارمیشن پاکستان کا ہوں، تو مگر جب لوگوں کی خدمت کرنے میں آئے تو ہمیں یہ نہیں دیکھتی ہے ہم کہاں کے ہیں کہاں کے، جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اچھا، تو اب جو دوسرا کیس میرے سامنے ہے کہ ایک خاتون نے باپ کا مرنے کا سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا دیا کہ باپ مر گیا ہے، آپ جمع کر دیں بچے کو، اور بچے کا باپ جو ہے وہ 2 یا 3 مہینے بعد واپس آ گیا، اس کے بعد ان کو بڑے پرابلم فیس کرنے پڑے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طرح بچے کو یہ کنسیڈر کیا کہ یہ آرفن ہے۔ تو دیکھیں دوستوں، وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور جو یتیم خانے والے چلا رہے ہیں وہ بڑے نامساعد حالات کے اندر چلا رہے ہیں۔ ہم نے دور سے ہم دیکھیں ہر چیز کی برائی کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں یار۔ ایک آفس میں گیا ہوں، 250 سے 300 بچہ تھا، اس میں 5 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچے شامل تھے۔ اب ان کو کنٹرول کرنا 250 بچہ، آپ سمجھ سکتے ہیں 250 kids۔ ایک اور فلم میں گیا، اس میں 50-60 کے قریب بچے تھے۔ اس طریقے سے مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں، تو ان بچوں کا اگر آپ دیکھیں، ان یتیم خانوں کی ہمیں مضبوط کریں ان کو، اور جو بچے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کیا بننا چاہو گے؟ تو اس نے کہا میں کرنل بننا چاہوں گا۔ آئی لو مائی آرمی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے شروع سے آرمی کے ساتھ لائکنگ ہے، اور ہمارے بارڈرز پہ جو سپاہی کھڑا ہوا ہے، جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، دیکھیے ہم سب کے اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر آرمی کی جو ہے اس کی رسپیکٹ اور محبت اپنی جگہ پہ۔ تو جو بیچارے جو شہید ہو رہے ہیں، جو کارگل وار کے شہید ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، آپ ان کو ان کی قربانیوں کا ہم نہیں کر سکتے کسی طریقے سے بھی، ہم وہ قربانیاں نگلیکٹ کے نظر انداز نہیں کر سکتے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر بندے کا اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یتیم خانوں میں گیا، اب ان بچوں کو ایک اور کام اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، جو انڈر پریولیج جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو یتیم خانے کی یہاں سے آنے والے بچے ہیں، مختلف این جی اوز اور مختلف آرگنائزیشن سے بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ پرسنٹ کوٹا جو ہے ان بچوں کے لیے بھی ان کی جاب کے لیے مختص کیا جائے، تاکہ ہم ان کو معاشی کا کارآمد شہری بنا سکیں۔ تو دوستوں، وہاں پہ جب یتیم خانے میں گیا تو میں نے بعض چیزیں ایسی آبزرو کی کہ بعض بچوں کے چہرے پہ یاسیت بھی تھی، اپنے ماں باپ سے محرومی کا احساس بھی تھا۔ بعض بچے جو تھے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بعض بچے جو تھے مسنگ پرسن کے بچے تھے۔ مسنگ پرسن کون؟ وہ جو مچھیارے جو ہیں سمندر کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کو انڈین فورسز نے پکڑ لیا ہے، وہ ان کے بچے بھی وہاں پہ پرورش پا رہے ہیں۔ اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری جو رینجرز ہے اور یہ تمام لوگ ہیں، ایک یتیم خانے سے میں بات ہوئی ان سے، تو وہاں ان کا بڑا اچھا، میں نے اس حوالے سے ان کی ورکنگ دیکھی میں نے، آئی مسٹ اپریشیٹ پاکستان رینجرز ایز ویل۔ اور جو یتیم خانے کے بچے ہیں دوستوں، ان پہ جو ہاتھ رکھا جائے، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ دی جائے۔ ہمارے اس طرح 2-3 دوست وہاں ہیں، اب ان بچوں کا جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ان کو 9-10 کے ایگزامس وغیرہ میں ڈومیسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو نوسائی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ لوگ بھی جو ان کی انتظامیہ ہے وہ بھی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ان بچوں کو، جو کراچی کے بچے ہیں خاص طور پہ جن کا کراچی کا ڈومیسائل ہے، وہ رنگی ملیر لانڈھی یہاں کے بچے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، تو ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے ان بچوں کے لیے ایک علیحدہ ڈومیسائل سیکشن کریٹ کیا جائے، کہ جو 9-10 کے پیپر جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کا اگر بی فارم نہیں بنا ہو، یا بچپن میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا ہو کہ ماں باپ نہیں رہے ہوں۔ اور یار ایسی ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں مجھے آج کہ یہاں پہ پاکستان کراچی کے اندر بھی ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ، اور بچوں کو چھوڑ کے جو ہیں، صحیح ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں،
اور جن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب ڈاکومنٹیشن کی بات آتی ہے تو یہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے ریلیٹیو وغیرہ. دیکھیے ڈاکومنٹیشن کے بغیر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈاکومنٹیشن کے بغیر آرفنیجز، ان کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کم از کم ان کی لیگیلٹی پوری کریں تاکہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اور جو ان پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے تو ان بچوں کو کریٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں ان بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. ان بچوں کے لیے یار، ان بچوں کے چہرے کی جو اسمائل تھی نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور جس طرح وہ لڑ رہے تھے، آج ہم نے فزیکل باؤٹس کروائی. اچھا، میں حالانکہ عمر جو روح روا ہے ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، مگر میرا بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سٹیزن کراچی، بینگ ان لو ود مائی آرمی، آئی مسٹ سے دیٹ کہ اگر آپ اسرائیل کے اندر جو بچے ہم جو ہے وہ 5 سال کے اندر ملٹری ٹریننگ کی طرف ڈال دیتے ہیں. ہم لوگ 5 سال کا بچہ جو ہے اس کو ویپن بھی آنا چاہیے چلانا، تیر اندازی بھی آنی چاہیے، نیزہ بازی بھی، اس طرح کی چیز، سوئمنگ وغیرہ بھی آنی چاہیے. تو ہم اپنے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اپنے بچوں کو مینٹلی طور پہ اسٹرینتھن کریں. دیکھیں جو بچے ہیں آرفنیج، دیکھیں وہ اسپیشل بچے ہیں. وہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا اللہ ہوتا ہے. اور وہ بچے جب دعا مانگتے ہیں، جب ان کی دعا لگتی ہے، جو جب میں جا رہا تھا وہ جس طرح لپٹ لپٹ کے ہاتھ لائے تھے، مسکرا رہے تھے. میں نے لڑائیاں کروائی ہیں، یعنی فزیکل باؤٹس وغیرہ ان کو کہا ہے اس طریقے سے کرو. اور اگلے 1 ڈیڑھ 2 مہینے میں شاید کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ بھی ہونا ہے، کا نکات کا اعلان کیا جائے گا کوئی محافظ کی طرف سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ، عمر سوری میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ میں تم لوگ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ جو تم لوگ اپنے کم وسائل میں رہ کے کام کر رہے ہو، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. تو اگر کوئی ان بچوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی عمر اور ان کی ٹیم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیے عمر اور ان کی ٹیم جو ہے خود معافی جو ہے سچ سیپریٹی فرام مانسیا، مگر جو کراچی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے وہ میرے دل کے قریب ہے. وہ ہم سب ایک ہی اینٹی کے یہاں پیٹریوٹک پاکستانی، اور یہ پاکستان بہت عظیم لوگوں سے بھرا ہوا ملک ہے. ہم لوگ اپنے ممالک کی برائیاں بتاتے رہتے ہیں، وہ بتاتا ہوں، مگر جو اچھائیوں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہیڈس آف ٹو دیم. انہوں نے منع کیا تھا کہ ابھی فی الحال نام نہ دیا جائے، تو میں نام نہیں بتا رہا ہوں لوگوں کا، مگر جن جن میں آرگنائز میں گیا ہوں کچھ جگہ میں نے وسائل کی کمی بھی دیکھی ہے. کچھ جگہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں امپروو ہوں، مزید امپروو ہوں، امپرومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن طے بات اس کے لیے فنڈنگ چاہیے. اس طریقے سے عمر کی ٹیم ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں، 12,000 بچہ لائن اپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے انڈر پرویج، جو کہ عمر چاہتا ہے، عمر اور حکم آفس کی ٹیم جاتی ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کروائیں. اس لیے پراپر اکوپمنٹ اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے. ڈنٹ اٹ ول ریکوائر اب میسو اماؤنٹ ایز ویل. تو جو اگر ہمارے دوست وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جو کوئی فورسز سے بھی دیکھ رہا ہے، کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے، کائنڈلی کانٹیکٹ دیں. آپ جائیں ان کے ساتھ، آپ دیکھیں تمام چیزوں کو، آپ آبزرو کریں. اور ایک چیز اور، ہمارے زمانے میں این سی سی ہوتی تھی 20 ماہ کی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر، اس کے بعد ختم کر دی گئی. یہ ایک سوال ہے میرا، کس کے کہنے پہ ختم کی گئی؟ یہ 40 دن کی ٹریننگ جو تھی زندگی بھر میں کام آتی تھی، لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے. اور یہ جو ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ اسٹارٹ کروایا. اچھا، ایک اور بہت تلخ واقعہ کا واپس چلا آج. جو تلخ واقعہ یہ تھا کہ میں ایک آرفنیج میں گیا تو ان کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا، میں نام کوٹ نہیں کروں گا اس بندے کا، اور اس ہاسپٹل کا جس کو بھی پوچھنا ہے وہ مجھے میرے یوٹیوب پیج پہ آپ میسج کر دیں، میں اس کو پرسنل رپلائی کر کے ڈیٹیلس بتا دوں گا. اس کا تقریباً 15 دن پہلے ٹونسلس کا آپریشن ہوتا ہے اس بچے کا، کولنگی کی ایک ویل نون ہاسپٹل کے اندر. جو آپریشن ہوتا ہے تو 1 یا 2 دن میں تصحیح کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا. اس کا ٹانکا کھل جاتا ہے اس بچے کا، اور اس کو مختلف ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. تو ان سے کہتے ہیں جس نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ انہیں کو کریں. خون کی الٹیاں کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ آ جائیں. اور جب وہاں پہ اس ہاسپٹل پہنچا جاتا ہے تو وہ اپنا موبائل سوئچ آف کر دیتا ہے. اور وہ ایڈ سے 26 27 28 سال کا لڑکا ہوگا، وہ گھٹ گھٹ کے دم توڑ کر انتقال کر دیتا ہے. تو بھائیوں، یہ
ظلم اور برباد کس چیز کی ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں ان یتیم بچوں کے ساتھ، ہم ان بچوں کے ایڈمنسٹریٹر جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ ان بیچاروں کا ٹونسلس کا میں نے سن کے مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے اس بچے کی تصویر دیکھی ہے، خون کی الٹیاں، پورا بیڈ خون سے لت پت تھا۔ اگر آپ کہو گے تو آپ میرے پیج پہ ہیں مانسیہ اور آفیشیل پہ، تو ان شاء اللہ مجھے میسج کریں اس کے اوپر پرسنلی، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اور مجھے ایک چیز بتاؤ یار، یہ ہاسپٹل کے اندر انہوں نے مووی بنانے سے منع کیوں؟ کہ میرا ایک سوال ہے، یہ ہاسپٹل میں مووی بنانے سے کس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ آپ پیشنٹ جو ہے پیشنٹ کی مووی نہیں بنا سکتا، ڈاکٹر کی مووی نہیں بنا سکتا؟ ایک فلم آئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، گبر از بیک، جس کے اندر وہ بندہ وینٹ کے اوپر بھیج دیتے ہیں اور ڈاکٹر اندر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کے اندر ایسی کوئی سچویشن ہے یا نہیں ہے؟ میں ہمارے ہاسپٹل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، مگر اس ہاسپٹل میں جو کام کیا ہے نا، میرے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں، میرے پاس چیزیں موجود ہیں، میں شیئر کر دوں گا۔ دیکھیں ہم ہر محاذ پہ خود نہیں جا سکتے، مگر جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تمام چیزیں، کہ پتہ چلیں کہ کیا ظلم اور کیا بربریت ہو رہی ہے۔ خیر اس ڈاکٹر کو اریسٹ کروا دیا گیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ابھی اریسٹ ہے وہ ڈاکٹر۔ تو یہ ایک اچھی نیوز ہے، مگر اس ہاسپٹل کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کس قسم کے لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہو۔ وہ بندہ باہر تڑپ رہا ہے اور اس کو بلا لیا ہے، اور پھر آپ موبائل بند کر کے آئی سی یو کے اندر یا کہیں پہ بھی چن کے بیٹھ گئے ہو یار۔ کون سا ڈاکٹر ہے؟ کیا انسانیت ہے؟ انسانیت ہے یا ضلالت کی انتہائی تذلیل ہے؟ اور ڈاکٹرس بہت مقدس پیشہ ہے، لوگوں کو زندگی بخشنے والے ہیں، اور ہزاروں بے شمار اچھے ڈاکٹرز بھرے پڑے ہیں۔ کچھ ایک ڈاکٹر جس سے ہم تمام ڈاکٹر فٹرنیٹی کچھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، مگر میری یہ اپیل ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی نیگلیجنس دیکھی جائے تو کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے الاؤ کرے پیشنٹ کو یا اس طرح کی چیزیں، کہ ایٹ لیسٹ اس کو ریکارڈ کرنے کا حق، بدتمیزی کر جو بدتمیزی کرے تھرو دیم آؤٹ، کیونکہ ڈاکٹر ظاہر بات ہے ڈاکٹر سے تھا، مگر اگر آپ یہ دیکھو کہ کوئی چیز غلط کی جا رہی ہے، یا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا، یا ٹریٹمنٹ غلط کیا جا رہا ہے، یا کسی چیز کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے اور کچھ سائڈ امپیکٹ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، یا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو کم از کم اس چیز کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی جائے، تاکہ ان کے اوپر ایک ہاسپٹل کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس۔ ابھی جس ہاسپٹل اور فارمیسی کے اوپر جاؤ، ہاسپٹل کی فارمیسی کو اوپر ایک لیٹر لگا ہوتا ہے، تعزیرات دیش کے تحت اگر آپ نے کیا تو 3 سال کی سزا، اس کے تحت تو یہ اتنے سال کی سزا۔ تو ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہاسپٹل بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر، مگر جو یہ واقعات ہیں تو ہاسپٹلوں کی بھی ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے جن کو کوئی ایس او پی فالو کرنا چاہیے، یا تو ایسا ہاسپٹل کو آپ بینڈ کرو یا پھر کچھ نہ کچھ کرو، تاکہ کمپنسیشن ہو، تاکہ کراچی کی عوام کا اعتماد دوبارہ بحال ہو۔ اور اگر کوئی مجھ سے مزید شیئر کہے گا تو میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پوری ڈیٹیلز جو ہے نا ان صاحب کے بھی شیئر کروں گا۔ تو بیچ میں یہ بات آ گئی۔ اچھا یتیم بچوں کے لیے مجھے بتائیں کہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو یو کین کانٹیکٹ می آن مانزیا آن 033400095526، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عمر کے پاس جو ہے الائن ہو جائیں گے، میں عمر کے ساتھ آپ کو الائنمنٹ کروا دوں گا جو میرے تھرو جانا چاہ رہا ہے، اور آپ ملیں، آپ ڈونیشن کچھ نہ کرو یار، آپ پہلے جاؤ ان کے ساتھ آبزرو کرو، خود جاؤ۔ دیکھیے میں میری ہماری ایک عادت ہے ہم دوستوں کی، ہم جب تک چھان ہم خود نہیں جاتے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ہم سندھ میں انٹرسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایکٹیویٹیز کو، ہم اپنے ہاتھ سے دیکھ کے آتے ہیں تمام چیزیں۔ تو ابھی بھی 5-6 جگہوں سے سانگڑ تھے، اور شداد پور ہے، اور مہراب پور ہے، اور جھڈو ہے، نواب شاہ ہے، یہاں سے اپیل آئی ہوئی ہے کہ سردیوں کے کپڑے وغیرہ، گرم کپڑے، رضائیاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ اگر اس سلسلے میں بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو پلیز بتائیے گا، کیونکہ سب میں میرا پھر ارادہ ہے ہماری دوستوں کا کہ ہم پہ جائیں، اور کوئی اگر ساتھی ٹرانسپورٹ کی مد میں اگر ہماری تھوڑی ہیلپ کرنا چاہے تو اس کو بھی بتا دیجیے گا، کچھ چلنا چاہے تو خود بھی بتا دیجیے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، تو یہ ہمارا موٹیو ہے۔ اچھا آرفن بچے جو ہیں یار، آپ ان کی میں آفس میں دوبارہ آ رہا ہوں، جو اسکلز ہیں، جو ان کی فائٹنگ اسکلز ہیں، ڈیم امیزنگ، ڈیم امیزنگ، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ جو فائٹ
ہوئی ہیں، جو فائٹ کی گئی ہیں، یہ کہیں سے بھی ایسے بچے نہیں لگ رہے تھے. اور ایک ایڈمنسٹریشن کل لے کے گئی ہوئی تھی اپنی یتیم خانے کے بچوں کو، رات میں آئس کریم کھا کے آئے ماشاء اللہ وہ بچے، اور کھانا وانا کھایا، باغ کو ہلا گلا کیا ہے. پھر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ڈریم ورلڈ بھیجا تھا ان بچوں کو. اس کیپیسٹی میں بھی رہ کے کراچی کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو میں ان بھائیوں کو، اپنے یتیم خانے والے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور عقیدت بھرا سلام. جو کام کیا ہے یار، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بچوں کو دیکھ کے جو ہے نا میں کنٹرول، اتنے پیارے پیارے بچے، اور کچھ کو ان کے مائیں چھوڑ کے چلی گئی یار. کیسی مائیں ہیں. ابھی ایک نیوز اور آئی ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ 12-13 دن پہلے میں نے بھی شیئر کی تھی، خاتون مسنگ ہو گئیں دجن حدید سے، اور ان کی بچی وہ انٹرویو کے لیے گئی تھیں اور غائب تھیں. ہم بڑا افسوس ہونے کا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. پرسوں خاتون ملی ہیں لاہور سے. انسٹاگرام پر میری سے دوستی ہوئی تھی، مگر اپنی بچی کو چھوڑ کے چلی گئی. تو کس قسم کی مائیں آج کل کی. میں سب ماؤں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ مائیں بہت عظیم ہوتی ہیں، مگر پلیز 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 جو بچے ہیں کم از کم ان کا دھیان دیں، کیونکہ بچے بہت قیمتی ہیں. ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں اتنی خطرناک پتہ چلی ہیں، مگر میں ابھی یہ بہت لمبا ہو گیا ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ بات کروں گا. اٹس 20-21 منٹ، اور اتنا مور دین انف ہو گیا ہے. اور جاتے وقت میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. دیر امان ضیاء. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل امان ضیاء آفیشیل ایچ یوٹیوب. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا، میں آپ کو اگلے دن کا ایک ویلاگ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید 1-2 دن بعد ویلاگ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. کچھ کنٹروورسیز جو ہمارے پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم ان کے اوپر. دس امان ضیاء. پاکستان زندہ.